الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يختم بأمر المسلمين فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات تلاوت کی ہیں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد پھیلانے سے منع فرمایا ہے. فساد فی الارض حرام ہے. فساد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اخلاقی فساد ہے، سیاسی فساد ہے، انفرادی فساد، اجتماعی فساد، معاشرتی فساد اور معاشی فساد. تو آج آپ کے سامنے معاشی فساد کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے پیارے ملک پاکستان میں معاشی فساد اپنے عروج پر ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب ہم اس کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں، سَعَى لِيُفْسِدَ فِيهَا، وہ اس میں فساد کی کوشش کرتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ زمین میں فساد کرے، یہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو برباد کرے، انسانوں کو ہلاک کرے، نسلوں کو برباد کرے. واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے معاملات سے الگ تھلگ رہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اسلام کے معاشی نظام کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے دولت کا بہاؤ غریب سے امیر کی طرف انتہائی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کے نتیجہ میں غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو زندگی کی تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، بہت محروم لوگ ہیں. ہم اپنے معاشرے کو صرف نہ دیکھیں، پوری ملک کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر غربت کتنے فیصد ہے. کتنے لوگ ہیں جو غریب سے غریب تر زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ملک کے وسائل پر قابض ہیں، بینکوں اور سارے مالیاتی اداروں پر ان کا قبضہ ہے، ان کا قبضہ ہے ان پر. علاج معالجے کی ساری سہولتیں ان کے لیے ہیں.
اچھے اسکول، اچھے کالج ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے مخصوص ہیں، اور ان کی مجرمانہ جرت کا حال یہ ہے کہ وہ بینکوں سے لاکھوں روپے قرض لیتے ہیں اور پھر معاف کروا لیتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک کتاب چھپی تھی، ایک آدمی نے ایک کتاب چھاپی تھی کہ پاکستان کا مالک کون، اس نے کتاب لکھی، تو اس کتاب کے مصنف نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے مالک عوام نہیں ہیں، یہ عوام پاکستان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے مالک وہ مراعات یافتہ طبقہ ہے، وہ اشرافیہ ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو غاصب ہیں، جو ملک کے سارے وسائل پر قابض ہو کر معاشی فساد پھیلا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بغاوت کا مبنی نظام چلا رہے ہیں۔ طاغوتی نظام اس کو کہیں تو پھر بھی بات پوری نہیں ہوتی، اس میں تو کئی نظام ہے، اس ملک کے اندر کئی نظام چل رہے ہیں، نہیں ہے تو اسلامی نظام نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اگر یزیدی نظام کہیں، فرعونی نظام کہیں، حامان کا نظام کہیں، اور شداد کا نظام کہیں، قانون کا نظام کہیں، تو وہ سارے نظام اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ نہیں موجود تو نظام مصطفیٰ موجود نہیں ہے، نہیں موجود تو رسول اللہ کا نظام موجود نہیں ہے، اللہ کا نظام موجود نہیں ہے، خلفائے راشدین کا نظام جو نظام مصطفیٰ کا ہی تسلسل ہے وہ اس ملک میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہاں پر ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ورنہ اسلام تو امیر لوگوں کو جب زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے تو وہ غریبوں کے لیے ہی دیتا ہے حکم کہ زکوٰۃ دی جائے، غریبوں کا خیال اسلام ہی رکھتا ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم کی ہے، اسلام کا ہی معاشی نظام ہے جس میں لوگ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ ٹوکریوں میں سر پر اٹھا کر پھرتے تھے، گلی گلی آواز لگاتے تھے، کوئی ہے زکوٰۃ دینے والا، کوئی ہے زکوٰۃ دینے والا، لیکن کوئی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ سب لوگوں کے پاس ضروریات زندگی کی چیزیں موجود تھیں، سب لوگ آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ حالانکہ اب تو لوگ باہر کے ملکوں میں جا کر دولت کما کر لاتے ہیں، پھر بھی غربت اور افلاس ہے۔ اس وقت تو وہ لوگ اس ملک کے باشندے تھے جن کو کار روزگار روزی دی جاتی تھی اور کام کرتے تھے، اور میں اتنی خیر و برکت تھی، اتنی خیر و برکت تھی، اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ خیر و برکت کس سے کس طرح آتی ہے۔ اللہ کے نظام سے بغاوت پر جہاں نظام ہوگا وہاں پر خیر و برکت نہیں ہوگی، وہاں پر شر ہی شر ہوگا، وہاں پر بے برکتی ہوگی، وہاں پر اللہ کی مطلب نصرت شاملیات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کا سایہ وہاں پر نہیں ہوگا، اللہ کی غضب کا سایہ ہوگا۔ اور جس ملک پر اللہ کا غضب ہو جائے، جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہو جائے، وہاں پھر مہنگائی بھی ہوتی ہے، وہاں پھر خودکشیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پھر لوگ بلوں کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں، وہاں لوگ لڑتے ہیں ان بل جمع کرانے کی وجہ سے۔ ابھی کل کی خبر ہے کہ 8 بھائی، 5 بھائی ایک طرف تھے، 3 بھائی ایک طرف تھے، افغانی ہری پور کی بات، وہ لڑ پڑے ہیں بجلی کے بل کی وجہ سے۔ ایک نے کہا کہ تم زیادہ جمع کرا رہے، تم تھوڑا جمع کرا رہے، اس پر بس بات تکرار ہوگی، گولیاں چل گئی، 8 آدمی ہلاک ہو گئے، بجلی کا بل ادھر ہی پڑا رہا، 8 آدمی ہلاک۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا غضب نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے۔ اس طرح کر کے لوگ مار رہے ہیں، لوگ خودکشیاں، بے شمار واقعات ہیں خودکشیوں کے، وہ تو وہ واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، خبروں میں آ جاتے ہیں، لیکن ایسے واقعات جو جن تک خبروں والوں کی رسائی نہیں ہوتی وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ ہے معاشی فساد، اور اس فساد کو بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، یہ فساد نہیں ہونا چاہیے، مختلف قسم کے فساد ہیں۔ تو یہ فساد کیوں ہے؟ یہ فساد اس لیے ہے کہ جو اس کتاب کے مصنف نے لکھا تھا کہ پاکستان کا مالک کون، تو مصنف نے ان لٹوروں کے مالی جرائم کی کئی مثالیں بیان کی جنہیں پڑھ کر عقل داغ جاتی ہے، آدمی حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ اس ملک میں ایسا بھی ہوا کہ 30 کروڑ روپے میں ایک شوگر مل قائم کی گئی، اس وقت کا 30 کروڑ روپیہ کتنا روپیہ تھا آج کل کے لحاظ سے، وہ تو بے شمار رقم بنتی ہے۔ بہرحال اس وقت کا 30 کروڑ روپے کی شوگر مل قائم کی گئی، اور پھر وہ ایک سرمایہ دار کو صرف 1 روپے میں فروخت کر دی گئی، یعنی نام کا ہی فروخت کی گئی لکھنے کے لیے اس کو 1 روپے، صرف اس وجہ سے کہ وہ سرمایہ دار ہے، وہ جاگیردار ہے۔ اور اسی طرح غریب کو تو 1 روپے میں 1 روٹی بھی نہیں مل سکتی، لیکن سرمایہ داروں کے لیے آج بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آج بھی جو بڑے لوگ ہیں جن کی تنخواہ 60 لاکھ 70 لاکھ روپیہ ہے، وہ بجلی کے بل نہ جمع کرائیں، ان کو معافی ہے، 2000 یونٹ تک ان کو معافی ہے۔ غریب جو ہے وہ 200 یونٹ پر اس کو 10,000 روپے دینا پڑتے ہیں، اور ان کو 2000 یونٹ تک معافی ہے۔
गरीबों के टैक्स, गरीबों के पैसे जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और उनको माफियाँ दी जा रही हैं, जिनकी तनख्वाहें 70 लाख 60 लाख हैं, जो बड़े अफसर हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, जो जनरल कर्नल हैं, जो बड़े हैं इस मुल्क के, उनके लिए खसूसी रियायत है, तनख्वाहें उनकी ज़्यादा हैं, मराहत याफ्ता वो हैं, हर किस्म की सहूलियात उनको दी जाती हैं। और हम लोगों को, इनकी गरीब आवाम को, जिसके बारे में इस्लाम ने हुक्म दिया है, कुरान ने हुक्म दिया है कि इनका हक गस्ब ना किया जाए, इनको इनके हकूक दिए जाएं। अल्लाह का भी यही फैसला, अल्लाह के कुरान का भी यही फैसला है कि गुरबा का ख्याल रखा जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वातिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, ये कौन लोग हैं, इनका कौन ख्याल रखेगा। इस्लाम में जो निज़ाम हुक्मरानी है उसमें सारा जो है हुक्मरान का काम होता है। अगर ये काम ना होता तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि दरिया फरात के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मार गया तो उमर को उसका हिसाब देना होगा। इसलिए उन्होंने ये बात फरमाई थी, डर था, खौफ था आखिरत का। आज हम देखें सारी अय्याशियां अपने लिए, सारी मराहत अपने लिए, तो ये सब कुछ इसलिए है कि ये फसाद फिल अर्द है, ये फसाद फिल अर्द है। तो इस मुल्क में ऐसा भी हुआ कि हुकूमती इक़्तिदार ने होटल खरीदा कर्जा लेकर, कर्जा दिया गया और बाद में फिर ये कर्जा दिया गया, होटल खरीदा गया, फिर बाद में वो कर्जा माफ करा दिया गया, मुफ्त में होटल। तो इस तरह करके बड़े लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ, जो सरमायादार जागीरदार हैं और आवाम को अपने बीमार बच्चों के लिए कर्जा ना मिले, हुकूमती इदारों को होटल खरीदने के लिए कर्जे दिए जाएं, बाद में माफ करा दिए जाएं, तो आप खुद सोचते हैं ये फसाद फिल अर्द नहीं है तो और क्या है। यही फसाद फिल अर्द जिसकी निशानदेही कुरान मजीद ने की है। और फिर ऐसा भी वक्त बड़े संतकार को 50 करोड़ रुपए कर्जा दिया गया, फिर माफ करा दिया गया। तो गरीब आदमी का रिहायशी मकान 50,000 के कर्जे के एवज भी बैंक वाले देने के लिए तैयार, और तलकात वाले संतकारों के 50,000 करोड़ में भी कर्जे उनके माफ हो जाते हैं। ये है वो मुआशी निज़ाम जो फसाद फिल अर्द है, ये फसाद फिल अर्द है जिसकी कुरान निशानदेही करता है। तो काश अल्लाह का कोई बंदा इन हुकूमती अहदेदारों और सरमायादारों और संतकारों को समझाए कि खुदा लूट खसूट करने वालों को पसंद नहीं करता, और अल्लाह का हुक्म है कि लूट खसूट बंद की जाए, और अल्लाह का हुक्म है कि ये जो करप्शन है इससे बाज आया जाए, अमानतों में खियानत ना की जाए, खयानतकारी ना की जाए। तुम्हारे पास ये सारा माल अवाम की अमानत है, अमानत में खियानत करोगे अल्लाह के यहाँ मुजरिम ठहरोगे और अल्लाह के इसकी पकड़ होगी। फिर तुम नहीं जानते कि इस मुल्क के 61 मिलियन जो अफराद हैं वो पीने के पानी की सहूलत से महरूम है। पीने का पानी मुयसर करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी, और 54 मिलियन अफराद जो वो इलाज मुआवजे की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, उनको ये सहूलियात मुयसर नहीं है। 5 साल की उम्र के 38% बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती, और फिर इसी तरह 49 मिलियन बालिग़ अफराद तालीम की नेमत से कतई तौर पर महरूम है। तो सरमायादार का बच्चा जो है वो दिन में कितने पैसे खा जाता है, गरीबों के बच्चों को बाद महीनों के बाद भी उतने पैसे नहीं मिलते जितने वो एक दिन में खा जाते, तो उनके लिए सारी यशी। तो अल्लाह ने मना फरमाया इस चीज से। अल्लाह ने वाइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दी लियुफ्सिदा फिहा व युलिकल हर्सा वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। और फिर इस्लाम माशी फसाद की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ने अदल व इंसाफ की तालीम दी है। इस्लाम ने हुक्म किया है कि अदल व इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं। इस्लाम का निज़ाम तो वो निज़ाम है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठते हैं तो कोई तकरीर करने के लिए नहीं, तकरीर नहीं करने देता, खड़ा हो जाता है एक आदमी, खड़े जाते हैं सलमान फारसी, वो फारस से आए हुए हैं, बाहर के हैं, खड़े हो जाते हैं, कहते हैं उमर बात में करना, पर ये बताओ ये कपड़ा कहाँ से लिया, ये कमीज जो बनाई है, कुर्ता बनाया है, हमारी मुश्किल कमीज बन गया, तुमने ये कुर्ता कहाँ से लिया। वक्त के वहां से पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा बेटा उमर बताएगा, अब्दुल्लाह इब्न उमर बताएगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने खड़े होकर बताया कि मेरे हिस्से की जो कमीज थी, कपड़ा था, वो मैंने नबी वालिद साहब को दे दिया, तो उसके नतीजे में उनका कुर्ता बना। पूछने वाले पूछते हैं और पूछना चाहिए, यही हमसे मिलता, यही हमें सबक मिलता है इस्लामी हुकूमत से। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से जब आदमी पूछ रहा है तो पूछना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए, अपने हुकूक के हक में आवाज उठाना चाहिए। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता जो अपने हक के लिए भी आवाज न बुलंद करे। जुल्म हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो, उसको बदनवानी और बदइंतजामी का शिकार हो, फिर भी वो आवाज ना उठाए। इस्लाम करप्शन और बदनवानी को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस्लाम चंद हाथों में दौलत के इर्तिकाज को हरगिज़ पसंद नहीं करता।
اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام جاری کیا ہے۔ اسلام دولت کی منصفانہ تقسیم کی یقین دہانی کراتا ہے اور کہتا ہے کہ انصاف کے ساتھ منصفانہ یہ دولت جو ہے اس کو تقسیم ہونا چاہیے۔ پھر اسلام بڑے شرعی اور ظالمانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام، جن لوگوں نے جاگیریں بڑی بڑی بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں اس ملک پر جو مسلط ہیں، یہ سب اوپرلے لیول کے لوگ سب سے بڑے دشمن۔ اسلام اس شخص کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کے اڑوس پڑوس میں لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمنون، واللہ لا یؤمنون، واللہ لا یؤمنون، 3 مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رات کو سوئے۔ تو یہ معاشی نظام اسلام کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اسلام چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، غاصبوں کے ہاتھ توڑتا ہے اور انہیں انسان بناتا ہے۔ انسان بن جاؤ، ظلم نہ کرو۔ اللہ کی زمین ظلم کے لیے نہیں پیدا کی گئی۔ پھر ظالموں کے ساتھ چلنے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما مشى مع ظالم ليقويه، جو آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلا کہ اس کو قوت پہنچائے، وهو يعلم انه ظالم، اور وہ جانتا کہ وہ ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، وہ اسلامیت سے خارج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے، ظلم کا ساتھ نہ دو، ظالم کے ساتھ نہ چلو، ظلم اگر ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز بلند کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں، 2 حدیثیں نہیں، بے شمار حدیثیں اس پر۔ تو اس پر اسلام ہمیں جو سبق دیتا ہے، میں اور آپ اس ملک عزیز سے معاشی فساد اور ظلم کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنی سطح پر کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کہیں گے ہم اپنی سطح پر کیا کوشش کریں، ہمارے لیے سبق ہے اس کبوتر میں، اس پرندے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے چونچ میں 2 قطرے پانی لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں فرشتے نے اس سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان کے لیے چونچ میں 2 قطرے پانی کی لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ان قطروں سے پانی کی آگ تو نہیں بجھے گی، یہ 2 قطرے کیا کریں گے؟ اس نے کہا میرا کام ہے اپنا فرض ادا کرنا، میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آگ بجھے یا نہ بجھے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ ہر ایک آدمی کے لیے سمجھ رہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، تو ہر آدمی جب فرض ادا کرے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بعد جب اپنے حقوق کے لیے آدمی کو اٹھنے کی اسلام بھی اجازت کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر لافانی معاشی ہدایات جو اسلام نے ہمیں دی ہیں وہ نہیں ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، معاش نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، سہولیات میسر نہیں ہے، علاج معاوضہ نہیں ہے، غریبوں کے لیے کسی اسپتال میں جانا، بڑے اسپتال میں جانا عذاب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام جو ہے، ہمارے سامنے اسلام کا اندازے قرآن مدینہ کی اسلامی ریاست موجود ہے، ہمارے سامنے خلفائے راشدین نمونے کے طور پر موجود ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کس طرح کے معاشی نظام کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو یہی تعلیم کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاکے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہ ہو دے کام کو روزی، اس کھیت کی ہر کوشش گندم کو جلا دو، اور نہ سمجھو گے تو بٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جمعہ کے بعد تھوڑا سا احتجاجی علامتی احتجاج کے طور پر سارے لوگ پورے ملک میں کر رہے ہیں، کرنا چاہیے۔ بجلی کے بلوں کی اس ملک کے اندر انتہائی زیادہ جو قیمت، انتہائی زیادہ بل آ رہے ہیں، زیادہ قیمت پر بل آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، گھروں کے اندر فساد ہو رہے ہیں، بے شمار خبریں ہیں اس پر۔ ابھی میں آپ کو خبریں سنانے کے لیے نہیں بیٹھا، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں، نہیں اٹھو گے مارے جاؤ گے۔ بچہ جب روتا ہے تو ماں اس کو دودھ دیتی ہے، وہ خاموش رہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے سویا ہوگا، اپنا کام کاج کرتے رہو۔ اس لیے تھوڑا چلنا چاہیے، ہمارے اس چلنے میں خیر و برکت ہوگی، ہمارے چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کو دور کرے گا۔ ہم غریب، کمزور، مظلوم مسلمانوں کے لیے قدم اٹھائیں گے، قدم قدم پر اللہ اجر میں دے گا، نیت اور ارادہ، انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم چوک تک جائیں گے، تھوڑی گفتگو ہوگی اور بجلی کے بل کے متعلق گفتگو کر کے اس کے بعد ہم دعا کریں گے، دعا کر کے پھر
برخاست ہو جائے گا، پروگرام برخاست ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، جو یہ معاشی فساد ہے اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے اپنی حد تک، باقی اللہ تعالیٰ خود ایسے ذرائع پیدا کر دے گا۔ اس کے علاوہ رجوع اللہ بھی کرنا چاہیے، توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ساری عذاب کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں جو ہم پر مسلط ہو گئی ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔